آپ کا تخلص بریالے ہے، میں تخلص پہ پریشان تھا کہ کیسے تلاش کروں. جتنی پرانی ہو اتنی اچھی لگتی ہے. صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم نے 20 سال لگائے. زبان، ادب، علم. ادب جو ہے ایک صحیح دماغ پیدا کرتے ہیں. ادب کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا؟ شعور پیدا ہو گیا پڑھنے کا. کلام کس کا ہے؟ اپنا نام استعمال نہیں کرتے. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ساری زندگی ہم نے ان کے ساتھ گزاری ہے. آئیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں. آپ بھی دیکھیں ہارورڈ یونیورسٹی کی بری حالت ہے. کتنی زبانوں میں شاعری کرتے؟ میری شاعری کا عمل ایسا رک گیا ہے. تحقیق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں. یہ سیاسی ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، نظربان بلوچستان چینل کے ساتھ قیوم بیدار آپ کی خدمت میں. آج کا ہمارا پروگرام ہے عرف کی خوشبو، اور آج ہمارے مہمان بلوچستان کے ایک نامور محقق، لکھاری، شاعر، ادیب جناب عبدالکریم بریالے، جو 4 زبانوں میں لکھتے ہیں: اردو میں، انگریزی میں، پشتو میں اور بلوچی میں. اس وقت تک ان کی 25-26 کتابیں شائع ہو چکی ہیں ان 4 زبانوں میں. ان سے گفتگو کرتے ہیں. بریالہ سے اپنے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. بہت نوازش، آپ کا بہت شکریہ. بریالہ صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ اور اکثر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ ایک پشتون ہوتے ہوئے بلوچی ادب میں آپ نے نمایاں کام کیا، اور بلوچ ایریاز میں آپ چونکہ بیروکریٹ رہے ہیں، مختلف ایریاز میں آپ ڈی سی کی حیثیت سے کام کرتے رہے. اس زمانے میں تقریباً 80s میں آپ مشاعری بھی کرواتے تھے، اور وہ دور ہمیں یاد ہے کہ مکران میں میرے خیال میں ایک سڑک بھی کوئی پکی نہیں تھی. جی درست، ہاران میں، نہ مکران میں، درست. اور آپ آواران میں جی ڈی جی. سی تھے. یہ بتائیں کہ ادب کی طرف آپ کا کیسے آنا ہوا، اور ابتدائی تعلیم اور پیدائش کہاں؟ بہت نوازش بیدار صاحب، آپ کی محبت ہے، آپ نے بلایا اس پروگرام میں. پشتو زبان میں ایک نظم کی کتاب ہے جس کا نام ہے رشید بیان، جس میں پورے اسلامی علوم کو اس مختصر نظم میں ضبط کیا گیا ہے. تو وہ والدہ کو زبانی یاد تھی، تو وضو سکھاتے ہوئے، نماز سکھاتے ہوئے، کسی بھی معاملے پر کوئی بات ہوتی تو وہ شعر میں مجھے وہ بتاتی تھی. تو اس وقت سے بچپن سے ہی ادب اور شعر کا جو ہے میرا شوق پیدا ہو ایک گیا. سلسلہ شروع. سلسلہ شروع ہوا. پھر میری ابتدائی تعلیم عربی فارسی مدرسے میں تھی. میرے استاد دہلی کے فارغ تھے پشین میں، اور فارسی اور عربی کے بڑے بڑے کتابیں آخری حدود تک ہم نے پشین ہی میں پڑھی. استاد مقرر ہوا کالج میں، جی. اور ریڈیو، ٹی وی اور اخبارات سے تعلق قائم رہا. مشاعروں میں اور ادبی تقاریب میں، سیمیناروں میں بڑے بڑے بزرگوں کے ساتھ، جیسے گلخان نصیر صاحب مرحوم تھے. اس کے علاوہ خلیل صدیقی صاحب جو ہمارے بہت بڑے استاد تھے، انہوں نے میری رہنمائی کی پی ایچ ڈی کے لیے اردو اور پشتو کا لسانی روابط، اس میں میں نے پی ایچ ڈی کا مقالہ مرتب کیا. پھر بیچ میں چلا گیا بیوروکریسی کی طرف. وہاں پھر میں مختلف ضلعوں میں رہا، اے سی رہا، ڈی سی رہا، اور پھر سیکریٹریٹ میں سیکریٹری ورکر رہا، پروسیکیوشن رہا، اور مانچسٹر میں 1-1.5 سال تک پڑھنے کا موقع ملا. تو اس میں جب میں باہر رہا اپنے ضلعوں میں، تو اس میں بلوچوں کی زندگی اور ان کے زبان اور اطوار، اس کے ساتھ بہت ہی محبت میری قائم ہو گئی، اور زبان بھی میں نے سیکھ لی. میں خاص طور پہ میر آدم حقانی پہ آپ کو خود مدعو کیا تھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا. مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں بلوچی کے نامور شعراء، براوی کے، پشتو کے، اور قاضی مبارک، بہت بڑے بڑے شعراء تھے، بہت بڑے عالم تھے، فاضل تھے، جن کے پیغامات سنائے گئے. اور جو وہاں پہ 3 دن کا یہ مشغلہ جاری رہا. سیمینار تھا، موسیقی تھا، اور مشاعرہ تھا، اور یہ ایک یادگار قسم کا پروگرام تھا. لوگوں میں ایک شعور پیدا ہو گیا پڑھنے کا. بلوچی اکیڈمی کی 1 ٹرک کتابیں میں نے خود بازار میں اسٹال لگا کے بیچ دیا. 1 لاکھ روپے اس وقت، اس زمانے میں 30-35 سال پہلے ان کے حوالے کیے. تو یہ
ایک سلسلہ ہے کہ وہ ایسے علاقے میں جہاں پہ قبائلیت اور پسماندگی زیادہ تھی، تشدد کا عالم تھا، لیکن ہم نے ادب کے ذریعے، علم کے ذریعے، مشاعروں کے ذریعے لوگوں کے دل کو رام کیا، اور وہ ادب کی طرف وہ زیادہ مرغوب ہو گئے. آدھی رات کو ہم سفر کرتے تھے، ہم سارے گوادر تک جاتے تھے، جی جی جی. کوئی خوف نہیں تھا. آج کیا حالات ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، خاص کر ہمارے نوجوان. ہمارے نوجوانوں میں اس کے برے حالات کے، اس تشدد کے برے اثرات ہوتے ہیں. اس کو کم کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. معاشرے کے ہر فرد کو، ہر ادارے کو، حکومت کو ان کے جو مسائل ہیں ان کو صحیح کما حق ہو سننے کے لیے یہ تقاضا ہے وقت کا کہ ہم یہ کریں، تب جا کر وہ ایک اچھی فضا قائم ہو سکتی ہے. برائے صاحب، چونکہ آپ کا تخلص بریالے ہے، جی جی جی. بریالے کا مطلب کیا ہے تاکہ یہ معلوم تو پشتو ہوگی؟ لفظ ہے جس کے معنی ہیں کنکرر، فاتح. 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 تو بس وہ شاعر کا ایک خاص مزاج ہے. ابتدا میں ہم نے شاعری سے شروع کی، تو شاعری میں پہلے آپ کا جو ایک دن آپ اپنے انٹرویو میں فرما رہے تھے میں تخلص پہ پریشان تھا کہ کیسے تلاش کروں، پھر ایک استاد نے جو آپ کو بیدار کا لفظ دیا تو مجھے بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس کو اپنایا اور میں نے بہت پسند کیا. دوسرا متبادل نام ادب کا وہ تلاش کرتے ہیں. ہمارے ایک شاعر تھے بہت زبردست، اندیش قمر شمس القمر مردان کے، وہ غزل میں اپنا نام استعمال نہیں تخلص استعمال نہیں کرتے. اچھا. مقطع ہوتا ہی نہیں تھا، کم ہی ہوتا تھا. یہ واحد شخص تھے ہمارے پشتو شاعری میں. بعد میں لوگوں کو تشہیر کی وجہ سے یا ایک قسم کا جو وہ لوگوں کو نرسسزم ہو جاتا ہے، نرگسیت ہو جاتی ہے شاعروں کو اپنے کلام سے، اپنے آپ سے محبت کی ایک سائیکک پرابلم بن جاتا ہے. چک تو پتہ چلے کلام کس کا ہے. یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. یہ شاعروں میں بھی یہ تخلیقیت جو ہے، یہ خلاقی جو ہے، یہ خود بخود ایک بیماری بن جاتی ہے انسان کے لیے. تو یہ تخلص کا مادہ جو ہے یہ ایسے ہی چلتا رہتا ہے، اب ایک رواج پڑ گیا ہے. برائے صاحب کتنی زبانوں میں شاعری کرتے ہیں؟ میں تو 3 زبانوں میں کرتا ہوں، پشتو میں، اردو میں. 20 سال سے میری شاعری کا عمل ایسا رک گیا ہے. جو پہلی جوانی میں اور کالج میں پڑھاتے تھے، پھر بعد میں میری نوکری کی نوعیت ایسی ہو گئی جس میں زیادہ مواقع نہیں ملتے تھے، تو ہر دور میں کچھ نہ کچھ ہم نے تخلیق کیا. اچھے کچھ چھاپ لیے، کچھ ابھی تک رہے، لیکن ہم تحقیق اور نثر کی طرف جب آئے تو ایک مشکل عمل ہے. وہ شاعری رہ گئی. یہ وہ رہ گئی، متاثر ہو جاتی ہے. وہ 20 سال ایک تحقیق پہ، میں نے ایک پٹا خزانہ کتاب ہے جس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم نے 20 سال لگائے. رحمان بابا کتاب کو صاف کرنے کے لیے ہم نے سارے دنیا کے قلمی نسخوں کو اٹھایا، 8 نئے پیدا کیے، اس میں 20 سال صرف ہوئے. اسی طرح ہر کتاب میں اتنا عرصہ صرف ہو جاتا ہے جو آپ کی توجہ جو ہے نثر پہ جاتی ہے تو نظم جو ہے وہ نظر انداز ہو جاتا ہے. بریالے صاحب، شاعری پرانی نہیں ہوتی. جی جی جی. ٹھیک ہے نا جی، وہ کہتے ہیں کہ جتنی پرانی ہو اتنی اچھی لگتی ہے. ہاں ہاں. اپنی اردو پہلے اسٹارٹ لیتے ہیں، اردو غزل سے. تیرگی میں کیا ڈھونڈیں، تیرگی میں کیا ڈھونڈے، تیرگی میں کیا ڈھونڈے، روشنی تو حاصل ہو. واہ 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 واہ. تیرگی میں کیا ڈھونڈے، روشنی تو حاصل ہو. ابتلاء عرفاں میں بندگی تو حاصل ہو. بہت خوب، واہ. اور راستے مقدر کے بند کر دیے کس نے، راستے مقدر کے راستے بند مقدر کر کے دیے. بند کر دیے کس نے، بے خبر مسافر کو آگہی تو واہ حاصل واہ ہو. واہ واہ واہ، بہت خوب. مہربانی. اور شعر ہے، یاد تیری آئے بھی جان کنی کے عالم میں، واہ. یاد تیری یاد آئے، تیری آئے بھی جان کنی کے عالم میں، روح کی اداسی کو تازگی تو حاصل ہو. واہ واہ واہ، بہت خوب. اور شعر ہے کہ وہ خمار آشفتہ، وہ سرور ناگفتہ، واہ ہم خودی کے ماروں کو بے خودی تو حاصل ہو. واہ، مکرر، یہ بہت نوازش. وہ خمار آشفتہ، وہ سرور ناگفتہ، ہم خودی کے ماروں کو بے خودی تو حاصل ہو. واہ. اور شعر ہے، ہم خلوص والوں کو اجر کیا میسر ہے، واہ. ہم خلوص والوں کو اجر کیا میسر ہے، نا تمام خواہش کو زندگی تو حاصل ہو. بہت خوب. واہ. اور ظلمتوں کی شب میں بھی ہو کرن امیدوں کی، واہ. ظلمتوں کی ظلمتوں کی شب میں بھی ہو کرن امیدوں کی،
माहताब चेहरे की चांदनी वाह, तो हासिल हो। बहुत खूब। और आखिरी शेर है, ए करीम बांधे हम वाह खुश जमाल खालो खत। वाह वाह वाह, ए करीम। ए करीम बांधे हम खुश जमाल खालो खत, कुछ हसीन चेहरों से शायरी तो तो हासिल। हासिल हो। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मेहरबानी खूब। मेहरबानी। आप कोई पश्तो शायरी। او خدایا د امن سلی راولې په ستړو باندې. वाह वाह खुदाया। خدایا د امن سلی راولې په ستړو باندې، د اورېدلي وحشت وروسته لږ وحشت پکار वाह دی، لږ راحت پکار دی. د اورېدلي وحشت وروسته لږ راحت پکار دی. او مینه د دوو زړونو ترمیان ده، راسه درسه کوئ. बहुत खूब। مینه د دوو زړونو ترمیان ده، راسه درسه کوئ. د ښایستو په معامله کې څه منت پکار دی. पकार दे। او د جدایي اور کې ټول ارمانونه ورید سو. वाह د جدایي په اور کې ټول ارمانونه ورید سو. له دې ژوندونه دوزخ نه غواړم، वाह جنت پکار دی. ډېر. او چې د موبایل په پوسټو ځان نه غولوم مین یم، वाह زه پرېدي څه کوم خو عشق مې د مهلت پکار دی. वाह ډېر ښه ډېر ښه. او چې عبدالعلي و خانوزۍ ته باغیرم ویلې، वाह زه بریالی تر جار د ګلو یې صفت پکار. वाह 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 बहुत खूब। बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत। शायरी जो है आपने उर्दू में, पश्तो में, बलूची में की मजमूए कलाम शाया किए। جی پشتو میں کیا ہے اور بلوچی اور اردو کا مرتب کیا ہے، جو مجھ سے گم ہو گئے ہیں ادھر ادھر کے کاغذوں میں اچھا تلاش کر رہا ہوں. کتابوں میں میری 50,000 کتابوں میں ساری چیزیں گم گئی ہیں. یہ غزل بھی 40 سال کے بعد کہیں मिल गई है مل तो گئی ہے، आपको नहीं- تو وہ مرتب کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے وہ ایک ساتھ ہی شائع ہو جائے. اب حکومت کی جانب سے باقاعدہ ہمارے جو اکیڈمیز ہے، پشتو اکیڈمی ہے، بلوچی اکیڈمی ہے، براوی اکیڈمی ہے، ہزارگی اکیڈمی ہے، جو یا فارسی اکیڈمی ہے، ان کو فنڈ بھی مل رہے ہیں. جناب ٹھیک ہے نا، سالانہ باقاعدہ ان کو اینول گرانٹ ملتا ہے. کیا یہ لوگ تحقیق کے حوالے سے کام کر رہے ہیں اور اس طرح کے جو کام سامنے آ رہے ہیں ان کی تشہیر ہو رہی ہے تاکہ نوجوان فائدہ اٹھائیں، ان سے پڑھنے والے آئیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں؟ میں سمجھتا ہوں حکومت بلوچستان دوسرے صوبوں کے مقابلے میں بہت خوش قسمت ہے جو اپنی زبانوں کی طرف انہوں نے توجہ دیا. اور موجودہ حکومت نے جو ہماری زبانوں کو اتنی تعداد میں کثیر رقم جو ہے الوکیٹ کر کے علمی اور تحقیقی میدان میں مواقع پیدا کیے. میں سمجھتا ہوں یہ اکیڈمیاں، اس میں کے پاس علماء بھی ہیں، محققین بھی ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. بلوچی اکیڈمی میں اچھا کام ہو رہا ہے. اگرچہ میری کتاب کو 5 سال ہوئے انہوں نے نظر انداز کیا اور میں خود چھاپ رہا ہوں. انہوں نے کام پہ لگایا اور انہوں نے مجھ سے کروایا، ابھی نہیں کر رہے ہیں، میں خود کرواؤں گا. لیکن کام ہو رہا ہے، زبان پہ ہو رہا ہے، پشتو میں زبان پہ ہو رہا ہے، لغت پہ ہو رہا ہے. نئی نئی اسکیم آ رہے ہیں، نئے نئے پروجیکٹس لوگوں کے آ رہے ہیں. تو براوی میں اسی طرح، فارسی میں اسی طرح، ہزارگی میں اسی طرح. یہ بہت اچھی بات ہے. مجھے ایک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ موجودہ بجٹ کے ساتھ انہوں نے جو مرکزی طور پہ اکیڈمی ادبیات کو دوسرے اداروں کے ساتھ ضم کر کے اس کے اصلی تشخص کو محو کرنے کی جو جسارت کی ہے، یہ درست نہیں ہے. لیکن بہرحال صاحب ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو یونیورسٹیز ہے ان کے فنڈ بڑھائے جاتے ہیں اور وہ خود جنریٹ بھی کرتے ہیں، وہاں پہ نوجوان جاتے ہیں ریسرچ کرتے. لیکن ہمارے یہاں یونیورسٹیز لاس میں جا رہی ہیں، تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، پینشن نہیں مل رہے ہیں. یہ وجوہات کیا ہیں؟ ان کو کس طرح آگے لے ترقی کی جانب تاکہ زبان، ادب، علم، ایک زمانے تحقیق میں ہم نے جاری رہے؟ 50 سال سے دیکھا جو ہماری یونیورسٹی ہے وہ یہ 2-3 سالوں کو چھوڑ کے 50 سال سے ہماری یونیورسٹیاں چلتی رہیں، کام بھی ہوتا رہا بہت بہترین طریقے سے. بہترین طریقے اور سے چلتا کیسے رہا. پروفیسر کرار حسین، یس، پروفیسر مشتبہ جتنے بھی حسین، پروفیسر آئے، ڈاکٹر یہ فاروق سارے صاحب، یہ ہمارے ٹھیک ہے، سارے فاروق وہ صاحب ڈاکٹر سیمی نغمانہ صاحبہ، یہ سارے اچھے استاد. فردوس انوار قاضی، ڈاکٹر یس، یہ فردوس سارے انوار تھے. قاضی. ہمارے اردو ڈپارٹمنٹ تو ایسا رچ ڈپارٹمنٹ ہے جو ہم سارے اس کے نکلے ہوئے ہیں. مشتبہ صاحب میرے اپنے استاد تھے. پروفیسر عبداللہ جان جمال دین، یہ پروفیسر وہ عابد شاہ ساری عابد، زندگی، پروفیسر نادر کمبرانی. ساری زندگی ہم نے ان کے ساتھ گزاری جی. ہے. ان لوگوں نے صحیح کام کیا، لوگوں کو شعور دیا. ادب جو ہے وہ ایک صحیح دماغ پیدا کرتے ہیں، اس میں شعور پیدا کرنے کے لیے جو ہے ایک جذبے کا کام دیتے ہیں.
اس کے لیے آپ ضرور کچھ ایسے ماحول رکھیں کہ تاکہ ان کو اساتذہ کو تنخواہیں نہیں ملتی ہیں، یہ نامناسب بات ہے۔ بلکہ دنیا میں تو تحقیق کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، زبانوں کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں ہارورڈ یونیورسٹی کی بری حالت ہے سیاسی طور پہ ہے، ہم، سیاسی طور پہ ہے کہ اس کے فنڈ بند کیے اور وہ برا حال ہے، اور اس کے لوگ جو ہیں ہانگ کانگ جا رہے ہیں، اسٹوڈنٹ وہاں جا رہے ہیں۔ یہ سیاسی ہمارے یہاں نہیں ہونا چاہیے، ہم تو وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، ہمارے یہاں تو اپنے ادب اور اپنے تاریخ اور اپنے ثقافت ثقافت اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ذرائع تلاش کرنے چاہیے۔ تو حکومت کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ ہر استاد جو ہے ہر اس کے بعد جو ہے وہ احتجاج پہ بیٹھا رہے، اور یہ نامناسب طریقہ ہے، بجٹری دور میں ہوتا ہے۔ اسی طرح یونیورسٹی کے لیے بھی رکھیں تاکہ آئندہ یہ جنجال نہ ہو۔ کون سی کتابیں آپ کی زیر مطالعہ ہیں اور ریسرچ کے حوالے سے کون کون سے کام ہو رہے ہیں؟ عبدالعلی اخندزادہ کا دیوان جو میرے پاس ہے، اس کا قلمی نسخہ، اس کی زندگی پہ ریسرچ ہو رہا ہے، وہ کام ہو رہا ہے، یہ پروجیکٹ میرے ذمہ ہے۔ اور ایک اور جو ہم پشتوں میں انسائکلوپیڈیا کا ہم نے کام شروع کیا ہے، اس پہ ہم نے ایک بہت بڑے اسکالرز جو کونسل ہے ان کا انتخاب کیا ہے، ان کے مشوروں سے نئی نئی معلومات نئے زمانے کے ساتھ ہم اپنے جو انسائکلوپیڈیا کا پشتوں میں اس کا آغاز کر رہے ہیں، اس پہ ریسرچ ہو رہا ہے۔ تو بظاہر یہ 3 بڑے کام ہیں، ایک ساتھ چل رہے ہیں، اس پہ کام میں رہا۔ اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے۔ آپ جیسے اسکالرس، آپ جیسے محققین جب سامنے آتے ہیں تو نوجوانوں کے لیے رائے کھلتی ہیں، اور ان کو نظر آتا ہے کہ ہمارے جو اساتذہ ہے، ہمارے محققین ہیں، ہمارے سینئرز نے ہمارے لیے جو کام کیا ہے یا چھوڑا ہے، اس کو ہم آگے لے جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا مددگار ہوگا، اور انشاءاللہ یہ کام بہت جلد مکمل ہوگا۔ ناظرین، آپ نے عبدالکریم بریالہ صاحب کی باتیں سنی، اور وہ اسی زمانے سے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ نوجوانی سے ہی انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ اب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ خود گو کے عمر کے اس حصے میں ہے ریٹائرمنٹ، لیکن ان کا ویژن، ان کی ہمت اور ان کے حوصلے بلند ہے۔ اب بھی وہ کام کر رہے ہیں نوجوانوں کی طرح، اور صبح شام وہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، چونکہ ایسے ہی لوگ علم کے جو سلسلے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں، جو نوجوانوں کے لیے رہنمائی کا کام دیتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان قیوم بیدار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔